السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم کلاس ششم کے درس چہارم کا مطالعہ کریں گے۔ اس چوتھے سبق میں ہم نے حروف جار کے متعلق پڑھنا ہے۔ دراصل حروف جار یا پریپوزیشن وہ کلمات ہیں جو اسم کو فعل سے ملاتے ہیں، یا آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اسم اور فعل کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں اور کسی اسم کی مقام یا پوزیشن کو بیان کرتے ہیں۔ تو فارسی میں جو حروف جار ہیں وہ یہ ہیں: در، اس کا مطلب ہوتا ہے میں، بر، اردو میں جسے ہم پر کہتے ہیں، زیر نیچے، کنار پاس، از سے، تا تک، پیش سامنے یا روبرو، پس پیچھے، با ساتھ۔ تو اب ہم ان حروف جار کا اس سبق میں جملوں میں استعمال پڑھیں گے۔ پہلا جملہ ہے: آموزگار در اتاق درس است۔ آموزگار در اتاق درس است، استاد کمرہ جماعت میں ہے۔ اتاق درس کلاس روم یا کمرہ جماعت۔ دوات بر میز است، دوات میز پر ہے۔ قلم کنار دوات است، قلم دوات کے پاس ہے۔ مداد زیر کیف است، مداد یعنی پنسل، زیر کیف است بستے کے نیچے ہے۔ کیف بستے کو کہا جاتا ہے۔ در کیف مداد و مداد پاک کن و خود نویس است، بستے میں پنسل، ربر اور بال پوائنٹ ہے۔ یاد رہے، کیف بستہ، مداد پنسل، مداد پاک کن ربر یا ریزر، اور خود نویس بال پوائنٹ کو پین کو کہا جاتا ہے۔ این کتاب مال کیست، یہ کتاب کس کی ہے؟ جب کسی کی ملکیت کو ظاہر کرنا ہو تو فارسی میں اس کے لیے لفظ مال استعمال کریں گے۔ این کتاب مال کیست، یہ کتاب کس کی ملکیت ہے؟ اور کیست دو لفظوں کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، کی اور است سے۔ کی کا مطلب ہوتا ہے کون یا کس، است ہے۔ این کتاب مال کیست، این کتاب مال کیست، یہ کتاب کس کی ہے؟ این کتاب از خرم است، یہ کتاب خرم کی ہے۔ از کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور یہ کسی کی ملکیت ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ این کتاب از خرم است، یہ کتاب خرم کی ہے۔ آن صندلی مال کیست، وہ کرسی کس کی ہے؟ آن صندلی از جناب آموزگار است، وہ کرسی جناب استاد صاحب کی ہے یا استاد صاحب کی ہے۔ استاد صاحب کو جناب آموزگار فارسی میں کہا جائے گا۔ حامد با محمود است، حامد محمود کے ساتھ ہے۔ بچے پیش مادر است، بچہ ماں کے سامنے ہے۔ گربے پس دیوار است، بلی دیوار کے پیچھے ہے۔ گربے بلی کو کہا جاتا ہے، پس دیوار دیوار کے پیچھے۔ از لاہور تا راولپنڈی راہ خوب است، لاہور سے راولپنڈی تک خوبصورت راستہ ہے۔ فرہنگ میں ہم دوبارہ مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ در میں، زیر نیچے، از سے یا کا کی کے موقع محل کے مطابق ہم انہیں ترجمہ کرنا ہے۔ پیش پاس آگے یا سامنے، با ساتھ، کیف بستہ، مادر ماں، چہارم چوتھا، بر اوپر، کنار پہلو میں نزدیک یا پاس، تا تک پس پیچھے، مداد پاک کن ربڑ، خود نویس پین یا بال پوائنٹ، گربے بلی۔ تمرین پہ آتے ہیں۔ پہلی مشق ہے ہماری، فارسی میں ترجمہ کیجئے۔ بلی میز کے نیچے ہے۔ گربے زیر میز است، یہ کتاب خرم کی ہے۔ این کتاب از خرم است، کتاب بستے میں ہے۔ کتاب در کیف است، میز ماسٹر صاحب کے سامنے ہے۔ میز پیش جناب آموزگار است، کرسی میز کے پاس ہے۔ صندلی
صندلی کنار میز است. قلم کتاب پر ہے. قلم بر کتاب است. میز پر ربڑ دوات اور کتاب ہے. بر میز مداد پاک کنو دوات و کتاب است. راولپنڈی سے کراچی تک راستہ دور ہے. از راولپنڈی تا کراچی راہ دور است. احمد محمود کے ساتھ نہیں ہے. احمد با محمود نیست. خالی جگہ پر کیجیے. بر میز ڈیش است، تو اس میں کوئی بھی اسم آپ لکھ سکتے ہیں. بر میز کتاب است، میز پر کتاب ہے. آموزگار در اتاق درس است. آموزگار کمرہ جماعت میں ہے. این درس چہارم است، یہ درس چوتھا ہے یا چوتھا سبق ہے. کتاب بر میز است، کتاب میز پر ہے. اوپر کے سبق میں حروف جار تلاش کیجئے، تو یہ آپ نے خود کرنا ہے. امید ہے آپ ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہوں گے، اور اس سبق کے متعلق اگر کوئی بھی سوال ہو یا کوئی ابہام ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں.